طرف جو آبادی ہے اس میں اوپن اسپیس پر لوگوں کے قبضے ہیں، گارڈن پر لوگوں کے قبضے ہیں، راستوں پر لوگوں کے قبضے ہیں، راستہ تنگ کر دیا جاتا ہے اور آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آج کے اس استقبالیہ پروگرام کے صدر محترم اقبال انصاری صاحب، سامنے کرسیوں پر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یوسف الیاس صاحب، شفیق رانا صاحب، مجلس میں شریک محلے کی سرکردہ شخصیات، خصوصاً میری مائیں، بہنیں اور عزیز بچے، آج اس وقت اس استقبالیہ مجلس میں شریک ہو کر دلی خوشی ہوئی کہ کس طرح تفصیلی گفتگو شفیق رانا صاحب نے، یوسف الیاس صاحب نے کی ہے۔ اب مزید اس عنوان پر کچھ کہنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ فیصلہ تو اسی کے ہاتھ میں، اور فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، زمین پر تو اسباب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جیت کا فیصلہ کیا تھا، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین پر اسباب بنائے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، مختلف وظائف کیے، منتیں مانی اور زاروں قطار رو کر کے انہوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی بھی دی، صحت بھی دی اور پھر کامیابی بھی دی۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے بعد اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، اپنے بزرگوں کا، سرپرستوں کا، اپنے نوجوان ساتھیوں کا اور اسی طرح بچوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ الیکشن آتا ہے، ہوتا ہے، جیت ہار کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ الیکشن اپنی نوعیت کا عجیب و غریب الیکشن تھا۔ لوک سبھا یعنی پارلیمنٹ الیکشن میں 6 اسمبلی حلقوں کے ساتھ پارلیمنٹ کا ایک حلقہ بنا تھا اور 5 اسمبلی حلقوں میں بی جے پی کے امیدوار کو 1,95,000 سے زائد کی لیڈ تھی۔ 1,95,000 سے زائد کی لیڈ تھی بی جے پی کے امیدوار کو، لیکن ہم نے اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں اور علماء کرام کی رائے کے احترام میں کہ آج ضرورت یہ ہے کہ فرقہ پرستوں کو شکست ہونی چاہیے اور جو سیکولر امیدوار ہے اس کی جیت ہونی چاہیے، اس آواز پر پورے شہر میں لبیک تھا اور 1,98,000 سے زائد ووٹیں سیکولر امیدوار کو دی اور 3,800 کچھ ووٹوں سے سیکولر امیدوار جیتا۔ اس بات کا شور مالیگاؤں سے لے کر کے دلی تک ہے کہ مالیگاؤں سینٹرل، مالیگاؤں مدھے سے بی جے پی کو 5,000 ووٹ بھی نہیں ملی، 4,527 ووٹ ملی اور اس کے سامنے سیکولر امیدوار کو 1,98,000 سے زائد ووٹیں ملی۔ یہ ووٹ جہاد ہے۔ پہلے لو جہاد کا شوشہ چھوڑا گیا، ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم ہندو گھرانے کی لڑکیوں کو ورگلاتے ہیں اور عشق اور محبت کا جھانسا دے کر ان کو اپنے جام فریب میں پھنساتے ہیں اور پھر ان سے نکاح کر کے ان کو مسلمان بناتے ہیں۔ پہلے ہم پر یہ الزام لگا لو جہاد کا،
اس کے بعد الزام لگا لینڈ جہاد کا کہ مالیگاؤں میں روہنگیا مسلمانوں کو افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے لوگوں کو بسایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں الیکشن ہوا تھا، ہم اس وقت ہار گئے، شیخ آصف صاحب جیتے تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ روہنگیا برما سے اجاڑے گئے جو مسلمان ہیں ہم ان کو مالیگاؤں میں بسائیں گے۔ انہوں نے کیا تو کچھ نہیں، لیکن فرقہ پرستوں کو ایک عنوان دے دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آج بھی بی جے پی کا ایک شخص جو کبھی ممبر آف پارلیمنٹ رہا، آج ایک چھوٹی سی کمیٹی کا صدر ہے، وہ مالیگاؤں آج بھی آیا تھا اور اس کا یہ بولنا ہے کارپوریشن میں جنم داخلے کے جو ذمہ دار آفیسر ہیں کہ تم جو ہے باہر سے بنگلہ دیش اور برما سے آنے والے لوگوں کو جنم داخلہ بنا کے دیتے ہو۔ تحصیلدار کے پاس جا کر کے اس نے یہ الزام رکھا کہ تم جو ہے جن کے پاس کارپوریشن میں جنم داخلہ نہیں ہے ان کو تم جو ہے افیڈیوٹ کے اوپر ان کو داخلہ بنا کر کے دیتے ہو۔ مالیگاؤں پر یہ الزام لگا جس کا تذکرہ چیف منسٹر فڈنویس صاحب نے، جن کے پاس ہوم منسٹری بھی ہے، یہ اعلان کیا ہاؤس میں انہوں نے کہ مالیگاؤں میں 114 کروڑ روپیہ آیا اور یہ 114 کروڑ روپیہ ووٹ جہاد کے لیے استعمال ہوا۔ یہ 114 کروڑ روپیہ دہشت گردوں کو مدد کرنے کے لیے استعمال ہوا اور اشارہ مالیگاؤں اور مالیگاؤں کے مسلمانوں کی طرف تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس معاملے میں مالیگاؤں میں مشرقی علاقہ یعنی ندی کے اس طرف کا ایک آدمی بھی نہیں، الحمدللہ اس معاملے میں ایک مسلمان بھی نہیں۔ جتنے لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے کروڑوں روپے، وہ سب ندی کے اس پار غیر مسلم لوگ۔ ہم نے انکوائری کی مخالفت نہیں کی، ہم نے تو ان کو کھلا میدان دیا اور ہوم منسٹری میں ہم نے لیٹر دیا کہ آپ اس معاملے کی پوری انکوائری کریں کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، کن لوگوں نے یہ پیسہ ٹرانسفر کیا اور کن کے اکاؤنٹ میں آیا، اور آنے کے بعد الیکشن تو مہاراشٹر میں تھا، یہ سارا پیسہ گجرات گیا۔ آپ پوری انکوائری کرو۔ ہم نے انکوائری کی کبھی مخالفت نہیں کی، ظاہر بات ہے ہماری مخالفت کے بعد بھی ان کو جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ ہم نے کہا کہ آپ انکوائری کرو اور جو گنہگار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن پارلیمنٹ کا جو الیکشن آپ نے سیکولر امیدوار کو جتانے کا فیصلہ لیا تھا، آج مالیگاؤں شہر نشانے پر۔ مالیگاؤں شہر میں پارلیمنٹ الیکشن کے موقع پر لوگوں کو سپاری دی گئی تھی، ابھی یوسف الیاس صاحب نے اس کا تذکرہ کیا۔ آج جو لوگ اسمبلی الیکشن میں تھے اور اجیت دادا پوار کے ساز باز کے ساتھ اسلام نامی پارٹی لا کر کے الیکشن لڑ رہے تھے، ہم نے اس بات کا تذکرہ اخبارات کے ذریعے اور اپنے اسٹیٹ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ بجلی تھیلے سے باہر آ گئی، الیکشن کا رزلٹ آنے کے بعد یہ جا کر کے اجیت دادا پوار سے ملے اور ان کے جو ساتھ میں رہنے والے لوگ ہیں، سیاسی طور پر ان کے جو ہمنوا ہیں، انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ ہم تو جائیں گے اور ان کے ساتھ ملیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، ہم شہر کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، ان کے پاس فائنانس سے منسٹری ہے، ہم فنڈ لا کر کے مالیگاؤں کے وکاس کی کوشش کریں۔ بلی تھیلے کے باہر آ گئے، وہ اگر جیتے تو جا کر کے بی جے پی کے ساتھ ان کی گود میں بیٹھتے۔ اور یہ چیز آپ سمجھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ اجیت دادا پوار کی پارٹی کو کارپوریشن میں کامیابی دلانے کے لیے یہ پوری کوشش کریں گے
اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ بی جے پی کا میئر کارپوریشن میں بیٹھے اور کارپوریشن پر فرقہ پرستوں کا قبضہ ہو جائے. یہ ان کی پلاننگ ہے. جب مالیگاؤں کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں ایسا فیصلہ لیا ہے, پارلیمنٹ الیکشن میں, اس وقت سے مالیگاؤں ٹارگٹ پر. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. مالیگاؤں میں ان کو ایک بھی بنگلہ دیشی نہیں ملا, ان کو ایک بھی روہنگیا مسلمان نہیں ملا, لیکن وہ اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں. ہم انکوائری کی مخالفت نہیں کرتے, انکوائری کرو آپ. ملک کا قانون سنویدھان جو کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. جو بنگلہ دیشی ہے, جو روہنگیا آئے ہیں ہندوستان میں, آپ قانون کے تحت جو بھی معاملہ ہے آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہو, لیکن بغیر کسی ثبوت کے آپ مالیگاؤں پر اور مالیگاؤں کے مسلمانوں پر الزام رکھ رہے ہو, یہ غلط. آپ انصاف کی بات کرو. آپ اگر فڈنویس صاحب ہوم منسٹر اور چیف منسٹر ہیں اور ہاؤس میں انہوں نے مالیگاؤں کا نام لیا اور ہاؤس میں انہوں نے 114 کروڑ روپے کی بات کی, تو ان کو یہ بھی کہنا چاہیے اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ 114 کروڑ روپیہ مالیگاؤں مدھے یعنی مالیگاؤں سینٹرل میں آیا ہے یا مالیگاؤں آؤٹر میں آیا ہے. ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ پیسہ مسلم نوجوانوں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے یا ہندو نوجوانوں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. آپ نے الزام ہم پر رکھ دیا اور غلط الزام رکھا. آج اگر کرٹ سومیا اور نتیش رانی جیسے لوگ مالیگاؤں میں آ کر کے فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں تو ان کو راستہ بنا کر کے دینے والے یہی لوگ ہیں. نتیش رانی کو فون کر کے مالیگاؤں کا مسئلہ بتانے والے یہ لوگ ہیں, اور کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ آدمی کسی بات کو چھپانے کی سیاست میں لاکھ کوشش کر لے, لیکن وہ بات دیر سویر سامنے آ جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سیاست میں نہ کوئی ہمیشہ کسی کا دوست رہتا ہے اور نہ ہمیشہ کسی کا دشمن رہتا ہے. 2014 کے الیکشن میں لڑا تھا اور ہار گیا, اور اس وقت این سی پی کے ایک بڑے لیڈر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور الیکشنی فنڈ ہم کو دینا تھا تو انہوں نے کسی اور کو دیا تھا. لیکن وہ بات آج سامنے آ گئی. جن کو دیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ بھائی تم کو جو فنڈنگ ہونی تھی تم کو نہیں ہوئی, ہم کو ہوئی تھی. تو سیاست میں کوئی بات چھپتی نہیں ہے, دیر سویر سچائی سامنے آ جاتی ہے. آج مالیگاؤں کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا, ووٹ جہاد کا نام دیا. شوبھا تائی بچاؤ کوئی عالمہ حافظہ یا کوئی جو ہے مسلمان خاتون نہیں ہے. مالیگاؤں کے لوگوں نے سیکولر ہندو خاتون کو ووٹ دیا. ہم نے کوئی خالدہ ضیا کو ووٹ نہیں دیا تھا, ہم نے کوئی حسینہ واجد کو ووٹ نہیں دیا تھا, ہم نے تو شوبھا تائی بچاؤ کو ووٹ دیا. اس کے بعد بھی ہم پر الزام ہے ووٹ جہاد کا. اگر کسی مسلمان کو ووٹ دیا جاتا تو آپ جو بات کہتے وہ قابل غور ہوتی. حیرت کی بات ہے کہ مالیگاؤں لوک سبھا حلقے میں 5 اسمبلی حلقے میں بی جے پی کو 2 لاکھ کے قریب اس کو ووٹ کی لیڈ ملی تھی. اس کو آپ ووٹ جہاد نہیں بولو, اس کو ووٹ جہاد نہیں بولو گے. مالیگاؤں میں اگر کسی نے مالیگاؤں کے لوگوں نے ووٹ دیا اور پوری طاقت کے ساتھ دیا اور ایک پروگرام کے تحت دیا تو آپ اس کو ووٹ جہاد بولتے. ارے ایک اسمبلی حلقے میں اگر ایسا ہوا ہے, اس کے مقابلے میں 5 اسمبلی حلقے میں یہی ہوا, اس کو آپ ووٹ جہاد نہیں بول رہے, اور مالیگاؤں والوں نے جو کیا اس کو ووٹ جہاد بول رہے. تو مالیگاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور مالیگاؤں کے لوگوں نے ہی ٹارگٹ کروائے. کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہی لوگ فرقہ پرستوں کے ہاتھ کا کھلونا بنے, اور یہی لوگ جو ہے وہاں سے بڑی بڑی رقمیں لا کر کے مالیگاؤں کے ایماندار ووٹروں کو خریدنے کی کوشش کی. ہمارے شفیق رانا نے
گھر کے بھیری میں جو بات بتائی کہ ہم نے 1.5 لاکھ ووٹروں کو پیسے دیے، ہم پیسہ بانٹتے بانٹتے تھک گئے، ان کا یہ بول رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے، ان کے لوگوں کا بولنا ہے کہ ہم پیسہ بانٹتے بانٹتے تھک گئے، 1.5 لاکھ میں سے ہم کو 1,20,000 ووٹ ملے گی، ہم جیت گئے، اور اسی بھرم میں تھے، الیکشن ہوا، گنتی کاؤنٹنگ باقی تھی، اس سے پہلے جشن منانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی فتح میدان میں پورے ہرے لائٹ لگا دیے گئے تھے نا، 3 قدیم پر پورے ہرے لائٹ لگا دیے گئے تھے، اور شہر کے مختلف علاقوں میں پٹاخے بازی اور جو شور شرابہ ہو رہا تھا، ہمارے گاؤں کے سنجیدہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور نوٹ کیا ہے، اور ان کو پورا یقین تھا کہ ہم جیتیں گے۔ ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا، ایک حربہ بھی ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ انہوں نے استعمال نہ کیا، ہر حربہ استعمال کیا۔ لیکن کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ شکن، تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ اتنی شدید مخالفت کے باوجود اللہ نے جیت عطا کی۔ کون سا کام، کون سا کھانا اور کون سا حربہ انہوں نے نہیں چھوڑا، سب استعمال کر لیا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہے نا، اور اس کے فیصلے سے ہمیں جو جیت ملی ہے کم ووٹوں سے ملی، لیکن یہ کم ووٹ بھی ایسے موڑ پر اللہ نے ان کو لا کر کے چھوڑا کہ وہ کسی سے وصولی بھی نہیں کر سکتے، کسی سے وصولی بھی نہیں کر سکتے۔ 1,09,000 ووٹ، 1,09,400 کچھ ووٹ ان کو ملے، 1,09,700 کچھ ووٹ ہم کو ملے، تو وہ وصولی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر لمبا فرق ہوتا تو وہ وصولی کے لیے نکلتے۔ ہم نے ان کو مشورہ کیا تھا اور خلوص کے ساتھ دیا کہ آپ نے پیسہ بانٹنے کے لیے جن کو پیسہ دیا ہے ان میں سے کسی نے فارم ہاؤس خرید لیا، کسی نے پلاٹ خرید لیا، کسی نے گھر خرید لیا، کسی نے لوگوں کا قرضہ ادا کیا، مارکیٹ کا بھرنا کر دیا۔ آپ تھوڑا ادھر بھی دیکھو، بولے مفتی صاحب جھگڑا لگا، بولے جھگڑا لگا، نئی یونیفارم شو روم سے نکالی گئی، ان کو دکھ بھی رہا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ قدرت جب کسی کو مجبور کرنا چاہے تو ایسے کر دیتی۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ ان سے وصولی نہیں کر سکتی، ہمارے برابر ہی ان کو ووٹ ملی، کم نہیں ملی، تھوڑا سا فرق ہے۔ اور ہم تو یہ بھی کہتے تھے کہ 10-20 لاکھ روپیہ اور بانٹ دیتے تو جیت جاتے ہیں، 10-20 لاکھ روپیہ اور بانٹ دینا تھا۔ کارپوریشن کا لوٹا ہوا مال پبلک کی ٹیکس سے کی رقم تھی، پبلک میں یہ پیسہ واپس گیا، ہم ایسا مانتے۔ انہوں نے پبلک کا پیسہ لوٹا تھا، پبلک کو دیا اور اپنے ہاتھ سے دیا نا، پہنچا کے دیا۔ میں اس موقع پر آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتا ہوں اور اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن سے رزلٹ آیا ہے اس دن سے ایک دن بھی ایسا نہیں رہا کہ ہم نے کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کی۔ ہم ہر دن کوئی نہ کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے۔ ہاؤس میں ہمیں جب کہنے کا موقع ملا گورنر کے خطاب پر تو ہم نے یہ بات رکھی کہ گورنر نے اپنے خطاب میں 62 مدعوں کا تذکرہ کیا، لیکن ٹیکسٹائل کا کہیں تذکرہ ہے۔ ہمارا شہر بنکروں کا شہر ہے، ٹیکسٹائل کا شہر ہے، اور پورے ملک میں کھیتی کے بعد سب سے بڑا روزگار دینے والی صنعت اور ادیوگ ٹیکسٹائل ہے، اور ماننی گورنر صاحب نے جو ہے ٹیکسٹائل کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ ٹیکسٹائل جب لوگوں کو روزگار دیتا ہے تو سرکار کو ٹیکسٹائل کے لیے بھی کوئی پلان، کوئی اسکیم بنانا چاہیے جس سے یہ صنعت پنپے، ترقی کرے۔ ایک لوم سے 2.5 لوگوں کا روزگار جڑتا ہے، 2.5 لوگوں کا روزگار جڑتا ہے۔
मालेगांव में प्लेन सादा पावर लूम है, सरकार अगर स्कीम बनाती भी है तो जदीद पावर लूम के लिए बनाती है। एयर जेट है, वाटर जेट है, रिपेयर है, उन लोगों के लिए बनाती है, सादे और प्लेन पावर लूम के लिए नहीं बनाती। जबकि पूरे मुल्क में 30 लाख प्लेन पावर लूम है और उसमें से 18 लाख प्लेन पावर लूम महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र सरकार को इस पर और करना चाहिए। हमने गवर्नमेंट के खिताब पर ये बात कही थी कि पूरे स्टेट में हम लोग अमान कायम रहे, तो सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, जो लोग जुए सट्टे का कारोबार करते हैं, उन लोगों पर बंदिश आनी चाहिए। जो लोग गुंडागर्दी दादागिरी करते हैं उन पर बंदिश आनी चाहिए। जाहिर बात है कि शराब 100 बुराइयों की जड़। आदमी नशे में होता है तो फिर कुछ भी करता है। जुआ और सट्टे के जरिए से आसानी से पैसा मिलता है तो आदमी को पैसे की कदर नहीं रहती और यही पैसा उसको गलत कामों की तरफ लेकर के जाता है। आज गुंडागर्दी दादागिरी मुल्क और स्टेट के अमन अमान को खत्म करने का प्रोग्राम है। सरकार को इस तरफ की तवज्जो देनी चाहिए और इस सिलसिले में हम मकामी पुलिस डिपार्टमेंट को भी पाबंद करेंगे और हमने इस सिलसिले में प्रोग्राम बनाया है और इंशाअल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट और इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कारपोरेशन, इनके खिलाफ जो मामला आज पूरे शहर में लोगों के सामने है, उसको निपटाने के लिए हम शफीक राणा साहब और यूसुफ इलियास साहब और ऐसे जो सरकर्ता लोग हैं, इनको जोड़ करके हम काम करें और इंशाअल्लाह इस शहर से बुराई का खात्मा करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हमने ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई के उन्वान से किया। हमने करोड़ रुपए के काम किए, कुछ मौके पर हमने उसको गिनाया भी और हमने अखबारात में इश्तिहारात के जरिए शहर की आवाम के सामने ये बात आ जाए, इस बात की भी कोशिश की। लेकिन हमारे स्टेट से हमने जो मुद्दा, जो उन्वान बनाया था वो अच्छाई और बुराई का था। तो हम इंशाअल्लाह अच्छाई को परवान चढ़ाने के लिए और बुराई को खत्म करने के लिए सब आप जैसे सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर से बुराई का खात्मा हो, इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा ये शहर मशरिकी हिस्से में नदी के इस तरफ जो आबादी है, इसमें ओपन स्पेस पर लोगों के कब्जे हैं, गार्डन पर लोगों के कब्जे हैं, रास्तों पर लोगों के कब्जे हैं, रास्ता तंग कर दिया जाता है और आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। जमीनों पर कब्जा किया जाता है, नाजायज कब्जा किया जाता है। खास तौर पर गैर मुस्लिम भाई जिनकी जमीनें इस तरफ है, उनकी जमीनों पर दादागिरी करके कब्जा कर लिया जाता है और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो इस शहर से इन जैसी बुराइयों का खात्मा हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। कारपोरेशन से रिलेटेड जो मामला है, उस मामले में भी हम इंशाअल्लाह शहर के लिए भले से भला काम हो उसकी कोशिश करेंगे। शहर में जब इलेक्शन का मौका था, वोट मांगने के लिए हम घर घर गए, तो खास तौर पर वो लोग कच्चे पक्के इलाकों के जिनके घर छोटे हैं और जिनके पास पानी स्टॉक करके रखने का इंतजाम नहीं है, जब 2 दिन नाले से पानी आ रहा था तो उनको तकलीफ होती थी। ऐसी माँ और बहनों का तकाजा ये था कि 1 दिन नाले से होना चाहिए। हमने उनसे वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन कारपोरेशन के जो इस महकमे के अफसरान है वो इसकी सही प्लानिंग नहीं कर सके और शहर में पानी को लेकर के एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया कि कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन नल नहीं आया। पूरे शहर में शोर था। कुछ लोगों का ये बोलना था, बल्कि अक्सर लोगों का ये बोलना था कि सर्दी का मौसम है, इतने पानी की जरूरत नहीं है, लोग पानी
گاڑی دھونے کے لیے، سڑک دھونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لوگوں کے پانی کے پائپ لائن میں نل نہیں ہے، پانی بہتا رہتا ہے، ضائع ہوتا ہے. اس لیے 2 دن ناوے سے کرواؤ. جب گرمی کا موسم آئے گا اس وقت تک پورا نیوجن بن جائے اور 1 دن ناوے سے پانی آئے، اس بات کی کوشش ہو. آج نیوجن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج جو پانی دیا جاتا ہے، ایک حلقے میں یہ سمجھ لیجئے کہ 48 سے 57 محلے پڑتے ہیں جہاں پانی جائے. اب ظاہر بات ہے 24 گھنٹے میں اگر آدھا گھنٹہ بھی پانی دیا جائے تو 48 محلوں میں پانی جائے گا. اس کے بعد بھی 9 محلے رہ جائیں گے. یہ دقت ہے اور اس دقت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پانی کی 5 نئی ٹانکیاں بنوانے کا فنڈ لایا ہوں اور انشاءاللہ وہ پانی کی جب 5 نئی ٹانکیاں بن جائیں گی تو یہ جو دقت ہے کہ رات کے 3 بجے نل آ رہا ہے، رات کے 2 بجے نل آ رہا ہے، صبح 5 بجے نل آ رہا ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ صبح سویرے سے لے کر کے رات سونے سے پہلے لوگوں کو پانی مل جائے اور رات آرام سے ہماری مائیں بہنیں سو سکے. اس بات کی ہم کوشش کریں گے. میں آپ سبھی حضرات کا